اسلام کا لفظ سن کر ہر مسلمان کو خود پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پیدا کیا۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ ہم خدا اور اس کے رسول کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا فرمائی۔ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ ان دین اللہ عند اللہ الاسلام، کہ اب اسلام ہی چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ اسلام ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے اسلام کیا ہے؟ آئیے ہم اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں۔ دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل اختیار کر کے آئے اور میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ جو کر سکتا ایسے ہیں تو بے شک کرو، ایسے نہیں ہیں تو معاف ہے، اگر ایسے ہیں اور صحت نہیں تب بھی حج آپ پہ معاف ہے۔ ایمان پہ 24 گھنٹے فرض ہے، نماز آپ پہ 5 وقت فرض ہے، روزہ آپ پہ سال میں 30 دن فرض ہے، اور زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہو، اگر پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی معاف ہے۔ یہ تو آپ نے ابتدائی اسلام بتایا۔ آخری حج کے موقع پر عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ مل اسلام، تو آپ کا یہاں پہ جواب کچھ اور ہے۔ میرے نبی نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ طعام الطعام وفیب الکلام، میٹھا بول بولا اور کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اسلام بتایا ہے۔ کھانا غریب آدمی نہ کھلا سکے تو زبان تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے نا۔ میٹھا بول بولنا، ساری کڑواہٹ کو اندر اتار لینا اور اپنی زبان میں مٹھاس کر کے لوگوں سے بات کرنا، گلے شکوے تانے بولیاں تہمت الزام گالیاں بے عزت کرنا پگڑی اتارنے والا اسلام کو نہیں جانتا۔ وہ آپ اور مجھ اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنو ایھا الناس لا تغرنکم تنطرۃ الرجل باللیل فی صداۃ، لوگوں کسی کو تہجد میں روتا ہوئے دیکھو کہ یہ نہ سمجھنا کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، نہیں۔ حضرت عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے، وہ ہے کامل انسان۔ ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں، کوئی توجہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو آتے ہی اپنی زندگی میں مغلوب ہو جاتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے، کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ کہتا ہے۔ یہ تو کمال نہیں، کمال عبادات سے نہیں آتا، کمال اخلاق سے آتا ہے۔ ابھی میرے نبی نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر وہ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ ایو الاسلام افضل، اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو کیا کمال کا جواب دیا میرے نبی نے، کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ ہے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ جو جہاد کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، جو ذکر اور مراقبے کی ساری منازل طے کرتا ہے، علم کے سارے کتاب پڑھ لیتا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتا ہے، نہیں، یہ نہیں ہے کامل انسان۔ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب تک اخلاق انسان میں نہیں ہے، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر راستہ کھل جائے گا، ہر منازل پار کر لو گے۔ یہ ہے کمال کا اسلام جو سکھا رہا ہے ہمیں ہمارا نبی، اس پر عمل کرنا سیکھو۔
زندگی میں ہر مشکل آسان ہو جائے کہ ہر راستے پار کر لوں۔